اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جان لو کہ جو مال غنیمت تمہیں ملے کچھ بھی تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ اور رسول کے لیے اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن یعنی بدر کے دن، جس دن دو جماعتیں باہم مقابل ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ بدر یہ پہلا مارکا تھا حق و باطل کا، اس سے پہلے غنیمت کا کوئی واضح حکم نہیں تھا، اس وجہ سے کچھ کشمکش بھی ہوئی۔ یہاں اس کے احکام دیے جا رہے ہیں کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ کا لفظ برکت کے لیے ہے کہ وہ تو غنی ہے ان چیزوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ کے رشتہ داروں اور ضروریات کے لیے، اور باقی 4 حصے جنگ کرنے والوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 44 میں بتایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہ سب کام اسی کی طرف سے ہوتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ سے تمہاری مٹبھیڑ ہو، مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے پرسپیکٹو میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جہاد میں کامیابی کیسے ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا گیا کہ ثابت قدمی اختیار کرنے سے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے، یہ نہیں کہ کبھی پہاڑ کی سی نیکی کر لی اور کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ استقامت اور مستقل مزاجی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگرچہ یہ آیات قتال کے حوالے سے ہیں لیکن اللہ کے دین کے کام اور باطل کے خلاف جد و جہد میں ہر جگہ یہی اصول لاگو ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اس تعلق کی مضبوطی کے لیے قرآن، اللہ کا ذکر اور نوافل وغیرہ کثرت سے پڑھنا۔ تو ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر دعائیں بہت ضروری ہیں کسی بھی کامیابی کے لیے۔ مزید کامیابی کے لیے کیا بتایا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اطاعت کرو اللہ رسول کی، آپس میں تنازع نہ کرو، ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے، آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں تو، اور صبر کرنا، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، تنازع نہیں کرنا ورنہ جھگڑے ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں اور دشمن قابو پا لیتا ہے۔ تو آپس میں جھگڑے، بحث مباحثے، گروہ بندی، نفسانی الجھاؤ سے گریز کرنا ہے ورنہ روب ختم ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہوگی اور اوقات بھی ضائع ہوں گی اور قوت بھی ضائع ہوگی۔ اور صبر سے کام لینا یعنی جلد بازی نہیں کرنی، نامناسب جوش نہیں دکھانا، اور اشتعال کے موقع پر غیظ و غضب سے بچنا ہے، مصائب اور کاموں کے ہجوم میں حواس نہیں کھو بیٹھنا۔ اور غزوہ بدر کے مزید اسباق کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر تمام تر موجود وسائل فراہم کر کے کفر کے مقابلے میں سفارات ہو جانا۔ اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی تدبیر نہایت لطیف ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تھوڑا دکھایا، کس لیے؟ اہل ایمان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اور اس میں یہ جو کہا گیا نا کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو کیا ہدایات دی؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی، اور بشارتیں دیں ان کو، یعنی ان کو خوش رکھنا ہے، خوشی دینی ہے، اور نفرت نہ دلائیں، اور آپس میں اتفاق پیدا کرنا اور اختلاف نہیں کرنا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آیت نمبر 47 میں اہل ایمان کے طرز جہاد اور کفر کے انداز جنگ کا بنیادی فرق بتایا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے۔ یعنی اترانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جو شہرت کا طالب ہو یا دکھاوا کرتا ہو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اہل کفر اتراتے ہیں، شان دکھاتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ غزوہ بدر اس کی مثال ہے کہ ہمراہ عورتیں گا گا کر ان کو لڑنے پر اکسا رہی تھیں، جبکہ اہل ایمان کا پیچھا یہ آوازیں نہیں کرتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، جنت کے شوق میں لڑتے ہیں۔
پھر آگے فرمایا آیت نمبر 49 میں کہ جب کہتے ہیں منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین نے، یعنی وہ اہل ایمان کے جذبہ ایمانی کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنون ہے، یہ دیوانگی ہے کہ نہ نظر آنے والی آخرت کے اوپر یقین کیے بیٹھے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا جو جذبہ ایمانی ہے یہ منافقین کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آیت نمبر 50 میں ہے کہ وَلَوْ تَرَى، کاش آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فوت کریں گے ان کافروں کو ملائکہ، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ضرب لگائیں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے والا عذاب۔ عذاب برزخ، موت، قبر کا عذاب یہ صرف احادیث میں نہیں آتا، جیسا کہ بعض لوگ اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ ان آیات کو پڑھتے جائیے جو قرآن میں ہیں تو نقشہ واضح ہوتا جائے گا عذاب برزخ کا، کہ راحت یا عذاب موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نہیں بدلتا کسی نعمت کو جو اس نے انعام کی کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کو بدلیں، یا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کو نہ بدلیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اس نعمت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی، ناشکری نہیں کرتی۔ اس طرح برے حال کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں۔ تو جیسے ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، آپ پانی کی نعمت ہی دیکھ لیں، تو اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ جب کوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ اس سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ چوزے کی طرح ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے دعا مانگی ہے کہ مجھے جو سزا بعد میں ملنی ہے وہ یہاں ہی مل جائے۔ فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہے تو آپ ان کی طرف برابری کی سطح پر پھینک دیں، یعنی اس معاہدے کو علی اعلان توڑ دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا، یعنی خیانت جو ہے وہ غیر مسلموں سے بھی نہیں کرنی، معاہدوں کو پورا کرنا ہے، خواہ وہ مسلموں سے ہوں یا غیر مسلموں سے ہوں۔ آیت نمبر 60 میں ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تیار کرو ان کے لیے جتنی تمہاری استطاعت ہے قوت، تیار بندے رہنے والے گھوڑے بھی، جس کے ساتھ تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے ان کے علاوہ جو ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کا حکم ہے طاقت کا حصول، ہر دور کے جو مروجہ ہتھیار ہیں ان کا حاصل کرنا، اور دشمن کے مقابلے کے لیے مکمل تیاری ہر وقت اہل اسلام کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کافروں پر خوف طاری رہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اسلام مکمل طرز حیات ہے، یہ حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور تبلیغ سے بھی یہ غالب ہوگا۔ اصل تو ظاہر ہے اس کا پیغام ہی ہے نا، لیکن دفاعی ضروریات کے لیے خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور دفاعی ضروریات کے لیے جو خرچ کرنے میں برکت عطا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں يُوَفَّى إِلَيْكُمْ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تم پر۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو آپ بھی جھکیں اس کے لیے۔ صلح بہرحال پسندیدہ ہے، اور خاص طور پر اگر اہل کفر خود بڑھ کر صلح سلامتی چاہتے ہوں تو، اور اس معاملے میں اللہ پر توکل کیجئے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 63 میں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ ساری دولت بھی زمین کی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے یہ الفت ڈالی، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ مال سے نہیں خریدی جاتی۔ وہ عرب کے قبائل جو باہم نسلوں سے لڑ رہے تھے، ان کی دشمنیاں تھیں، اسلام لانے کے بعد وہ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا جو ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔
تو اگر ہم بھی کسی سے محبت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ توجہ نہیں دیتے، تو ہمیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے، کہ دل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ان کو پھیر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی نا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ہمارے کاموں کی اصلاح کر دے، آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دے۔ یہ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یہ روزانہ اس میں سے پڑھا کریں، کچھ یاد کیا کریں، کیونکہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہم تو اس طرح سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر اور جامع بات کہنے کی صلاحیت دی گئی تھی، تو عام دنوں میں بھی مانگیں، ہر وقت مانگیں، سحر میں مانگیں، افطار میں مانگیں، نمازوں میں مانگیں، نمازوں کے بعد مانگیں، راتوں کو مانگیں، تاک راتوں کو مانگیں، کہ دعائیں زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ سکتی ہیں۔ آیت نمبر 64 میں ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی جو آپ کے پیروکار ہیں مومنوں میں سے۔ تو اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، تقریباً 12 سال کے تھے وہ، تو میں آپ کے پیچھے سوار تھا، میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اور جو سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی پھر انسان جدھر مرضی بھٹکے۔ اور آیت نمبر 66 میں کہا گیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر تو ویسے ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یہاں جنگ کے پرسپیکٹو میں آیا ہے، لیکن نیکی کرنے کے لیے بھی، نیکی پر قائم رہنے کے لیے بھی، اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 67 ہے کہ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے۔ آیت نمبر 73 میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے ساتھی ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو جائے گا فساد زمین میں بہت بڑا اور فتنہ۔ آیت نمبر 74 میں ہے والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ پھر جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا کریم رزق ہے۔ مہاجرین اور انصار کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور ہجرتیں کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، وہی لوگ وہ تم میں سے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی قربانیاں اسلام کے لیے ایسی ہیں کہ تاریخی عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور انصار نے جب مہاجر ان کی طرف بے سر و سامان آئے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے باغوں کو اور ان ہمارے گھروں کو اور ان جائیدادوں کو مہاجر بھائیوں کے ساتھ تقسیم کر دیجئے، جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ اس پر انصار نے فرمایا کہ آپ مہاجرین ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کریں اور ہم آپ کو غلے میں شریک کر لیں گے۔ اس بات کو مہاجرین نے قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو بعد میں جاگیریں دینے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو دیجئے۔ تو اتنا بڑا دل تھا ان لوگوں کا، اور اتنا بڑا دل ہوتا بھی تب ہے جب ہر کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم ان مہاجرین پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نہ وہ ان سے کوئی لوگوں سے اجر کی کوئی امید رکھتے تھے۔ وہ اجر کی امید کس سے رکھتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو سچے اہل ایمان کون لوگ قرار دیے گئے؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جہاد کرنے والے، مجاہدین کی مدد کرنے والے، یہ سچے مومن قرار دیے گئے۔ اور اس راہ میں پھر جو خطائیں ان سے ہوئیں، اللہ نے اس سے درگزر کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کیا ہے، مشرکین میں سے۔ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 نام گنوائے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ مصحف عثمانی میں بھی ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اور اس میں مشرکین سے جنگ، اعلان برات کا ذکر ہے، لہٰذا امان نہیں دی گئی۔ اور اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں بہت دفعہ توبہ کا لفظ آیا ہے۔ کہا گیا کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، تم زمین میں چل پھر لو 4 مہینے اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی مشرکین کو فتح مکہ کے بعد پھر 4 مہینے دیے گئے
کہ وہ یا اسلام قبول کر لیں یا حرم کو چھوڑ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر علم دیے، بغیر آگاہ کیے اور بغیر موقع دیے ختم نہیں کرتا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یہاں حج اکبر کا دن ہے. یہ جمعے والے حج کو نہیں کہتے، حج اصغر عرب کے لوگ عمرے کو کہا کرتے تھے، اس کے مقابل حج کو حج اکبر کہا گیا ہے. پھر فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی ان کے ایمان لانے کی نشانی کیا ہوگی کہ یہ ایمان لائیں، توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کی تھی، اور اسی آیت کی بنیاد پر کہ ایمان کی علامت نماز اور زکوٰۃ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. آج زکوٰۃ سے بے پرواہی برتنے والوں کے لیے یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ زکوٰۃ کا اگر بطور رکن انکار کیا جائے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے. آیت نمبر 8 میں کہا گیا یردونکم بافواہہم، یہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہ سے، وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکاری ہیں. یعنی ان کا مقصد لوگوں کی رضا ہے، اللہ کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اگر ہم دیکھیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. پھر اسی کی ذکر آ رہی ہے. تو یہ سورہ توبہ کی زبان اسلام کی قوت و شوکت کی زبان ہے، مستقل جہاد کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 13 میں ہے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ہو تم مومن. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے، اور بہت سارے کام نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کے ڈر سے کر دیتے ہیں. تو جو لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، لوگ تو راضی ہوتے نہیں اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو ہماری کوششوں کی بھی قدر کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، ان میں سے ایک کھلے اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنا ہے. آیت نمبر 14 میں کہا گیا کہ ان سے لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور ان کو رسوا کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا ان کے اوپر. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا. یعنی ایسے واقعات ہوں گے، آگے ایسے حالات ہوں گے کہ ان کو ٹھنڈ ڈالے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی جلن کو، غصے کو دور کر دے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی نصرت فرمائے گا. پھر فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، جبکہ ابھی نہیں جاننا اللہ نے ان لوگوں کو جو مجاہدین ہیں تم میں سے اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ بار بار امتحان لینے کی بات کرتا ہے کیونکہ زندگی امتحان ہے. اگرچہ ہم اللہ سے عافیت اور بھلائیوں کے طلبگار ہیں، لیکن جنت کو تو اللہ نے آزمائشوں اور سختیوں سے گھیرا ہوا ہے. اس لیے وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہماری جنت کے لیے اہلیت کو اللہ جانچے گا. سیدھا سادہ نماز روزہ کر کے چھوٹ جانا آسان نہیں ہے. اور اہلیت کیسے جانچی جائے گی؟ اللہ کے راستے میں جان فشانی سے. اور یہ کہ اللہ رسول کے سوا کسی اور کو جگری دوست تو نہیں بنایا، کیا کفر و نفاق کی محبت تو نہیں دل میں پال رکھی، دنیا کفر کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی دنیا کی زندگی کے لیے جان فشانی کرتے کرتے رخصت ہو جانے میں جنت مفت میں ہاتھ نہیں آ جائے گی. پھر فرمایا آیت نمبر 18 میں کہ اللہ کی مساجد تو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وہی لوگ بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. تو مسجدیں جو ہے چندوں سے آباد نہیں ہوتی، تعمیر کرنے سے نہیں ہوتی، نقش و نگار سے نہیں ہوتی، یہ اصل میں نمازیں قائم کرنے سے، حلقات الدرس سے آباد ہوتی ہیں، وقت دینے سے آباد ہوتی ہیں. اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے خوف سے ممکن ہے. پھر فرمایا کہ کیا تم نے بنا رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد الحرام کی آباد کاری اس کی طرح جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کرے اللہ کے راستے میں. یہ دونوں عمل برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں تو ہمارا بڑا رتبہ ہے، تو پانی پلانے کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانا اور دین کی اقامت کی جدوجہد کرنا، کیونکہ اس راستے میں بڑی اذیتیں سہنی پڑتی ہیں، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے.
آیت نمبر 23 میں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خامد بیویاں، تمہارے خاندان، مال جو تم نے کمایا ہے، اور تجارت جس کے مان پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اور گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم لے آئے اور اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں ان رشتوں سے بھی منہ موڑ لینے کا حکم ہے کہ ہاں اگر یہ ایمان کے رشتے خون کے رشتوں سے یعنی اہم تر تو ہیں، لیکن ایمان کے رشتے جو ہیں وہ خون کے رشتوں سے اہم تر ہیں، یعنی باپ بھائی اگر کفر کو ترجیح دیں تو پھر ان کی رفاقت بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر محبوب رشتہ اللہ رسول کی خاطر ٹھکرا دینے کا حکم دیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے، ہمارا پہلا اور آخری رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جہاد کے لیے صحابہ کرام نے اپنے باپ بھائی بیٹے گھر بار ہر چیز گوا دی، یہ کر کے دکھایا، اور انہوں نے یہ بتایا، وہ ہمیں سمجھا کر گئے کہ اللہ کی محبت میں یہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی حقیقی محبت ہو تو یہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز و محور کون ہے، یہ دنیا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین جس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ یعنی ہم ساری زندگی صرف گھر ہی چمکاتے رہتے ہیں، اپنے بزنس بڑھاتے رہتے ہیں، یا ہم اللہ کے دین کی اقامت کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 سے آگے غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد تھا، طائف کے علاقے کے یہ لوگ تھے، اور اس میں مسلمانوں کے پاس کافی وسائل بھی تھے، تعداد بھی تھی، لیکن شروع میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ حالانکہ تعداد اور اسلحے میں مسلمان زیادہ تھے، تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اللہ کی مدد ہی فتح و نصرت کا اصل راز ہے۔ شروع میں وقتی طور پر مسلمان تتر بتر بھی ہو گئے، اگر اللہ مدد نہ کرتا تو شکست کھا جاتے۔ تو وسائل ضروری ہوتے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 28 میں بتایا گیا کہ مشرک انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، آج کے بعد اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ جائیں۔ اب اس سے مراد ان کی جسمانی نجاست نہیں ہے، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ چھوت چھات کا جو تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہاں مراد مشرکین کی عقائد اور اعمال کی ناپاکی کا ذکر ہے، ورنہ ہم مسلمان پاک اور حلال چیزیں سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ آئندہ یہ اپنے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے نجس ہیں، یہ مسجد الحرام نہ آئیں۔ پھر لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو کم لوگ حج کے لیے آئیں گے، تجارت کم ہوگی، غلہ نہیں آئے گا، تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تمہیں فقر کا ڈر ہوگا تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی دین کی خاطر دنیاوی مفادات کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور پھر اللہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر جزیہ کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ یعنی قتال کرنا ہے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو کفار کو 3 شرائط پیش کی جاتی تھی، اسلام قبول کرو تو ہمارے بھائی ہو، جزیہ دو، اسلامی مملکت کی اطاعت قبول کر لو، یعنی اپنے حق کے حکمرانی سے دستبردار ہو جاؤ اور چھوٹے بن کر رہو، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ آیت نمبر 31 میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں عبادت ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ اب عدی بن حاتم تائی یہ عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو رب نہیں بناتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہو، یعنی یہی تو رب بنانا ہے ان کو۔
پھر فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے مٹا دیں، بجھا دیں، اور اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس نے تو بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر، اسی لیے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرتے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو اللہ کے نور کا مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو آیات بہت اہم ہیں، سورہ فتح اور سورہ صف میں بھی یہی مضمون آتا ہے۔ اسلام دین حق ہے اور اللہ کا نور ہے، اور یہ مکمل ہو کر رہے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ سچ ہو کر رہا۔ غار حرا سے پھوٹنے والا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 100 سال کے اندر اندر 2 سپر پاورز کو الٹتا ہوا 3 بر اعظموں میں پھیل گیا، اور آج دنیا میں 1.25 ارب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد جا پہنچی ہے۔ آیت نمبر 34 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس دن یہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس سے داغ دیے جائیں گے ان کی پیٹھیں اور کمریں اور پیشانیاں اور ان کے پہلو اور پیشانیاں، اور کہا جائے گا یہ وہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے جو تم ذخیرہ کرتے رہتے تھے اپنے لیے، اب چکھو جو تم نے ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ تو زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اگر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ جیسے پودے اگتے ہیں تو ہم اس میں سے بیڈز وغیرہ صاف کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اور اگتے ہیں اور فلرش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ اور زیادہ پھلتا پھولتا ہے، اور دنیا کا سونا چاندی جہنم میں تپا کر اس سے داغا جائے گا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ یہ وہ سونا چاندی ہے جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے، ورنہ یہی سونا چاندی حضرت عثمان کے پاس تھا، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اس سے اپنی آخرت خرید لی۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ حرمت کا مطلب ہے کہ ان میں لڑائی بھی منع تھی، اور ان میں گناہوں سے بھی زیادہ سے زیادہ بچنا ہے اور نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ڈے 1 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، یہ کوئی انسانی تقسیم نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرتی، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر؟ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت میں مگر بہت ہی تھوڑا فائدہ، یعنی دنیاوی زندگی کا سر و سامان آخرت میں تھوڑا نکلے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ دراصل یہ آیات غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی، بہت بڑی آزمائش تھی، بے سر و سامانی، قحط کے بعد فصلیں پک کر تیار کھڑی تھیں، بے پناہ گرمی تھی، ایسے میں دور دراز مشقت آمیز سفر کر کے ایک بڑی سپر پاور کے خلاف جہاد پر جانا یہ منافقین پر بہت بھاری تھا۔ اسی پر اللہ کی ناراضگی ہے کہ دنیا میں جو کچھ اکٹھا کر لو، زمینیں، جائیدادیں، مال، گاڑیاں، سب یہیں رہ جائے گا، آخرت سنوارنے کے کام نہیں آ سکے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جو کہا گیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، تو آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ ظاہر ہے ایک چیز کا تو نقصان کرنا پڑتا ہے نا، بس تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر فانی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ اور ایک اور اس کا مفہوم جو ہے کہ تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ اوروں سے لے لے گا۔ پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی تب بھی مدد کی تھی جب کفار نے ان کو نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرے تھے غار میں، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت نبوی کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ کفار تلواریں سنتے کھڑے تھے اور آپ بخیر و عافیت اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ ان کی نگاہیں آپ کو نہ وہاں پا سکی نہ غار ثور میں، چپا چپا چھان مارا لیکن آپ کسی کو نہ ملے۔ کیوں؟ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ نے بظاہر نہ دکھائی دینے والے لشکروں سے آپ کی مدد کی اور کفار اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اور اس میں جن کا ذکر ہے کہ جن کو آپ تسلی دے رہے تھے اپنے صحابی کو، وہ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کے دین پر بڑے احسانات تھے۔
آپ جب اپنے آخری مرض میں مبتلا تھے تو آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ احسانات کیے ہوں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد نبوی میں کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ یہ بات سنی تو ابو بکر رونے لگے اور 3 دفعہ کہا اللہ نے تو مجھے آپ ہی کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے تو مجھے جو کچھ دیا آپ ہی کے ذریعے فائدہ پہنچایا۔ اور ابو بکر ہجرت سے 4 مہینے پہلے اس کے لیے اونٹنیاں انہوں نے پالنی شروع کر دی، ہر غزوے میں ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور اللہ نے کیسا اعزاز دیا کہ مرنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غم ایسی چیز ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے، حتی الامکان اس میں سے نکلیں، خواہ کوئی علاج ہی کیوں نہ کروانا پڑے۔ آپ نے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری میں اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ پھر فرمایا نکلو خفافا وثقالا، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا وثقالا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں ہر حالت میں اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اور یہی آیت تھی جس نے صحابہ کو ساری زندگی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اگر وہ ان کی کوئی معذوری بھی تھی تو انہوں نے اس کو بھی آڑے نہیں آنے دیا اور وہ لگے رہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر دنیاوی فائدے نظر آئیں تب تو لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 42 میں کہا کہ اگر سفر ہلکا ہوتا اور فائدے نظر آ رہے ہوتے، لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ لگ جاتے۔ لیکن ہمیں دین کی سپورٹ میں مال بھی نکالنا ہے، وقت بھی نکالنا ہے، خواہ ہمارے وسائل اتنے ہوں یا نہ ہوں، خواہ ہم ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں۔ آیت نمبر 43 میں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی۔ اس کا مطلب ہے جب کسی کو نصیحت کرنی چاہیے تو ایسے انکریج کر کے کرنی چاہیے کہ اس کا بہت اچھا اثر ہو۔ اور یہ کہ منافقین آتے تھے اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسن ایسا تھا کہ آپ کسی سے بھی آرگیو نہیں کرتے تھے اور ہر ان کا بہانہ قبول کرتے چلے جاتے تھے۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ آپ سے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو نہیں مان ڈالتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کاموں میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کہیں فل ان کرنا پڑے، والنٹیئر کرنا پڑے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، کیونکہ بہانے تو وہی بناتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت پر۔ اور اسی لیے فرمایا آیت نمبر 46 میں کہ کرہ اللہ انبعاثہم فثبتہم، اللہ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا اسی لیے ان کو بٹھائے رکھا۔ یعنی نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جانا یہ خوشی کا باعث نہیں ہے، غم کا باعث ہے کہ اللہ نے چنا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 53 میں ہے کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، اللہ اب تم سے قبول نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے وہ اخلاص ہی نہیں تھا، وہ لگن ہی نہیں تھی قبول کروانے کی، تو اس لیے بددلی سے دیے ہوئے صدقات اور نمازیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے خوشی سے بھاگ بھاگ کر کام کرتے ہیں اور اللہ کے لیے مر مر کر، تو یہ دونوں رویے بہت ہی متضاد ہیں۔ آیت نمبر 55 میں فلا تعجب کا، نہ آپ کو اچھا لگے ان کے، یا عجب تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، نہ تعجب میں ڈالیں ان کے مال اور اولادیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ساتھ عذاب دے دنیا کی زندگی میں، یعنی پھر یہی اولادیں تنگ بھی کرتی ہیں جو اللہ کی سمجھ نہ، اللہ سے جن کا تعارف نہ کرایا گیا ہو، اور نکل جائیں ان کی جانیں اور یہ کافر ہی ہوں۔ آیت نمبر 58 میں ہے منافقین کے طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر ان کو اس میں سے دے دیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف، 8 مدیں بتائی گئی ہیں کہ کن کو دینی ہے زکوٰۃ۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں مسکینوں، اس سے مراد وہ ہیں جن کی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی مشکل سے پوری ہوتی ہوں، اور اس پر کام کرنے والے، جمع کرنے والے زکوٰۃ، اور مؤلفۃ قلوبہم، دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ پھر فرمایا منافقین کے طرز عمل کو مزید واضح کر رہی ہے آیت نمبر 62 کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تمہیں راضی کر سکیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہیں۔
آیت نمبر 65 میں کہا کہ اگر جب یہ ان کا سارا طرز عمل سامنے آتا ہے اور ان سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے. یعنی دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے. ایسے لطیفوں سے، ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت محترم چیزیں ہیں. آیت نمبر 67 میں کہا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان میں سے بعض سے ہیں، اور ان کا کیا، ان کی پہچان کیا ہے کہ یہ حکم دیتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کو بھول گئے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کفار کے ساتھ بتایا گیا. اس کے برعکس یہ بتایا گیا کہ جو مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کے وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان لوگوں پر جلد اللہ رحم کرے گا. یعنی مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. یہ جو ان کی حاسدانہ کشمکش ہمیں دکھائی جاتی ہے مذاکروں میں، یہ اہل مغرب کی طرف سے آئی ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایمان میں اور جنت کی طلب میں اور رب کی رضا میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. آیت نمبر 74 ہے، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یہ کفر کی بات کہی ہے اور یہ اس اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اسلام کے بعد کفریہ باتیں اور کفر کا مرتکب ہونا یہ بھی منافقین کی باتیں ہیں. یہ صورت جو ہے منافقین کے راز فاش کرنے والی تھی نا. کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اپنے فضل میں سے دے گا تو ہم خوب صدقہ کریں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے، جیسے ہم بھی نظر مانتے ہیں نا، ہم یہ کریں گے. اور پھر جب اللہ ان کو اپنا فضل عطا کر دیتا ہے تو یہ بخل کرنے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور یہ اعراض کرنے والے ہیں. یعنی پھر بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی کسی مصیبت میں اللہ کو پکارا بھی تھا. اسی وجہ سے کہا کہ نفاق ان کے دلوں میں اثر چھوڑ گیا قیامت تک، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی. پھر فرمایا کہ یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو نہیں پاتے مگر جو ان کی جوہد، یعنی جو خوشی سے صدقات کرتے ہیں مومن، اور جو اپنی وسعت کے مطابق مقدور بھت پاتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے اپیل کی تو صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے. سیدنا ابو بکر گھر کا پورا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے. غریب مسلمانوں نے بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کیا. ایک صحابی رات بھر مزدوری کرتے رہے، کل پونجی 2 کلو کھجوریں ملی، وہ بھی آ کر صدقے میں پیش کر دیں. تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اللہ اور رسول کے ہاں یہ قبولیت اس اونچے درجے کی تھی ان کی کہ قرآن میں اللہ نے ان کی قربانی کی داستان اور منافقین پر غضبناک ڈانٹ ڈپٹ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی اور انہیں دردناک سزا کی وعید دی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا. پوچھا کیسے؟ فرمایا کسی کے 2 درہم ہیں اور وہ ایک صدقہ کر دے، اور ایک شخص ہے یعنی اس کے پاس مال ہے اور وہ اس کی طرف جائے اور اس میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کر دے. اسی لیے منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا. آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، حالانکہ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لیکن پھر بھی اس کی مغفرت، یعنی منافقین کی مغفرت یا ان کے لیے دعائیں مغفرت سے بھی منع کیا گیا. اور ہم کس غلط فہمی میں ہوتی ہے کہ ہم کفن کو آب زمزم سے دھو لیں گے، کفن پر کلمہ لکھ لیں گے، قبر میں عہد نامہ لکھ لیں گے، تو یہ اعمال مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اخلاص کی فکر کرنی ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ نکلو گرمی میں، کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھ جائیں. یعنی بڑی سخت آزمائش تھی نا غزوہ تبوک میں. قحط کے بعد فصلیں پک کر تیار کھڑی تھی، دور جانا تھا، ساز و سامان بھی نہیں تھا، اسی لیے اسے تنگی والا لشکر قرار دیا گیا نا. کھانے کے لیے راستے میں خوراک ختم ہو گئی، درختوں کے پتے کھائے، ہونٹوں پر ورم آ گئے، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا پانی پیا. صحابہ نے مشقتیں کیوں گوارا کی؟ اس لیے کہ کہو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، کاش انہیں شعور ہوتا. یعنی گرمی کی تپش اور یہ ساری آزمائشیں اس لیے برداشت کی کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آج ہمیں ایک چادر ہی لینی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے. اور ان کی بیش بہا قربانیوں نے اسلام ہم تک پہنچایا. فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ. ویسے بھی حدیث کے مطابق زیادہ ہنسنا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت غفلت میں مبتلا رہنا اور کہہ کے لگاتے رہنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ورنہ با اخلاق ہونا، خوش رہنا اللہ کی نعمتوں پر، یہ تو اہل ایمان کا طرز عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے.
مزید منافقین کے طرز عمل کو واضح کیا گیا کہ یہ جنگ کے موقع پر بہانے بناتے، عمل کے موقعوں پر، اور امن کے زمانے میں خوب باتیں کرتے. نہ عمل کرنے والوں کا یہی ہے نا کہ ویسے ان کی زبانیں بہت لمبی ہوتی ہیں، لیکن عمل کے وقت میں سب سے آخر دعوے کرتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں کو بھی نہیں سمجھتے. تو اللہ نے ان کو جہاد پر نہ جانے والوں کو پیچھے رہ جانے والی خواتین سے تشبیہ دی. اور لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی اللہ نے تعریف بھی کی کہ وہ لوگ جو رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے خیرات نیکیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ کمزوروں پر اور مریضوں پر اور جو نہیں پاتے جس کو وہ خرچ کر سکیں اللہ کے راستے میں، تو ان پر کوئی حرج نہیں جب تک اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک نصحوا خیر خواہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے. محسنین پر ملامت کی کوئی راہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کچھ لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور اپنا یعنی وہ کوئی معذوری تھی یا ان کے پاس سواری نہیں تھی اور آپ کہتے تھے کہ میرے پاس بھی نہیں ہے، تو کیا ہوتا تھا، وہ لوٹ جاتے تھے آنسوؤں سے، آنکھیں بہہ رہی ہوتی تھی اس غم کے مارے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. یعنی نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر روتے رہتے تھے. کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو بشارت دی کہ اللہ نے ان سے راضی ہو گیا. اور یہ بھی کہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے، لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں سے گزرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کس لیے؟ یعنی ان کو بھی اجر ملتا ہے. جب صحابہ نے پوچھا وہ کیسے، تو کہا کہ ان کو عذر نے روک رکھا تھا. تو آپ دیکھیں منافقین بھی پیچھے رہ گئے، یہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن فرق کس چیز کا تھا؟ نیتوں کا اور اخلاص کا. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.